آن لائن سوال پوچھ رہی ہیں کہ استاذ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم 2 دن نمازیں بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن پھر دل ہی نہیں کرتا اور پھر نمازیں پڑھی ہی نہیں جاتی؟ اصل بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے ادا کرو۔ تو جب ایک انسان نماز میں کچھ الفاظ بولتا ہے، کہہ دیتا ہے، کچھ ایکشنز پرفارم کر لیتا ہے عادتاً، تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ دل کنیکٹڈ نہیں تھا، یقین شامل نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے یاد کرنا تھا ویسے یاد نہیں کیا، تو وہ نماز جو ہے انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی میں یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کیوں نماز ادا کروں، کیوں نماز پڑھوں، کچھ بولنے کا اسے رزلٹ سمجھ نہیں آتا۔ تو جب کنفیوژن ہوتی ہے نا، اسٹیٹ آف کنفیوژن میں کوئی چیز بھی مس ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اندھیرے میں پھر کچھ نظر نہیں آتا نا، کنفیوژن تو اندھیرا ہے۔ تو جب آپ روشنی میں نہیں ہوتے اور علم کی روشنی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کو روشنی قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم نور، علم کو روشنی قرار دی۔ جب انسان کو کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ تو دل روشن نہیں ہے نماز کی حقیقت کے بارے میں۔ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، تو کسی ملاقات میں اگر ایک انسان جو ہے وہ ایبسنٹ مائنڈڈ ہو، تو آپ دیکھ لیں ڈیجیٹل ورلڈ نے ہمیں دکھا دیا کہ 2 لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ملاقات کے لیے، دونوں اپنے اپنے موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور پھر وقت ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتے ہیں جیسے اجنبی اٹھتے ہیں، ایون بہن بھائی، ایون شوہر بیوی، ایون والدین اور بچے۔ تو نیچرلی تو ملاقات تو دل کی بات ہوتی ہے نا، کہ ایک کہے اور دوسرا سنے۔ بندہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو بندے نے جب کہا ہی نہیں تو نیچرلی پھر کنیکشن نہیں جڑا نا۔ وہ کچھ بولتا ہے، اسے خود بھی نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں، کبھی پتا بھی ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہوں۔ Even then انسان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو نماز سے حاصل کرنا، وہ نہیں ہوتا۔ مجھے نماز کے بارے میں ایک کسی صاحب کا ایک واقعہ بہت میرے ذہن میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری ماں نے بچپن میں مجھے نماز سکھائی، اور مجھے کہا کہ یعنی جب میں نماز سیکھ رہا تھا تو میری ماں مجھے کہتی تھی کہ آپ مجھے یعنی جائے نماز پہ کھڑے ہو کے نماز سناؤ، تو میں نماز سناتا تھا۔ جب میری نماز پختہ ہوگی تو میری ماں نے کہا دیکھو بیٹا، اب تک تو میں آپ کی نماز سنتی رہی ہوں، آج کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے تو یہ بڑی سادہ سی بات کہ آپ نے یہ بات جو ہے نا، یہ میرے سے نہیں، اب اپنے اللہ سے کرنی ہے۔ کہتے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ماں کی بات یاد رہتی ہے کہ تم نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اب اپنے اللہ سے کہنا۔ تو میں جب اللہ سے کہتا ہوں تو میری یعنی نماز میں کیفیت بدل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے نماز ادا کرنا بہت محبوب ہے، میرا نماز میں بہت دل لگتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال، کہ اے بلال ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کرو، ہمارے لیے راحت کا انتظام کرو۔ اور آپ فرماتے تھے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ تو ٹھنڈک تو تبھی بنتی ہے جب ایک انسان کے شعور میں اس کو سمجھ آتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ سوچیں انسان کے اندر کتنا پوٹینشیل رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ 2 دوست باہم ملتے ہیں، شوہر بیوی آپس میں ملتے ہیں، ماں اور بچہ آپس میں ملتے ہیں، باپ اور بیٹا آپس میں ملتے ہیں، تو ایک دوسرے سے کچھ کہتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، تو چھوٹا سا بچہ اچانک اٹھ کے کہتا ہے ہگ میں، اور اپنی ماں کے ساتھ جا کے چمٹ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے ملاقات کسے کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ جو آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے نا، اس سے ملاقات جب تک شعوری طور پر محسوس نہیں کریں گے ملاقات ہوگی نہیں۔ بھلے سے الفاظ بولتے رہیں، بھلے سے کچھ ایکشنز پرفارم کرتے رہیں، تو یہی وجہ ہے کہ نمازیں پھر مس ہو جاتی ہیں، کیونکہ نمازوں میں کنفیوژن، پتہ نہیں ہے کس مقصد کے لیے پڑھنی، وہ کیفیت بھی نہیں حاصل ہوتی۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا